سماج کو سمجھنا ہے، سیاست کو سمجھنا ہے، پھر جا کے آپ کو اکنامک، یعنی اسلام کا اگر آپ کو پولیٹیکل اور سوشل سسٹم سمجھ میں نہیں آیا تو اسلام کا اکنامک سسٹم بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر مومن ہے تو یہ نہیں کہتا یہ میری ہے یہ چیز، یا یہ میں نے سی ایس ایس کر کے میں آفیسر بنا ہوں، یا میں نے محنت کر کے ڈاکٹر، اور کہتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے میرے اوپر۔ اسوہ ایک رول ماڈل کو کہتے ہیں۔ حضور کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک مسلمانوں کا اندرونی چیلنج ہے اور ایک مسلمانوں کا بیرونی چیلنج ہے۔ چیلنج سمجھیے کہ ایک دیوار ہے، تو آپ کہہ رہے سر میں کیا کروں، آگے دیوار ہے، میں پلان نہیں پا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے، باوجود اس کو کہ ہمارا پروجیکٹر نہیں چل رہا، لیکن کوشش کریں گے کہ جو پریزنٹیشن آپ کو واٹس ایپ تک کی جا چکی ہے اس کو میں ایکسپلین کر دوں ود دا ہیلپ آف دا وائٹ بورڈ۔ پریزنٹیشن کا نام کیا ہے، عنوان کیا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، تو اب چونکہ ایک بہت وسیع میدان ہے جس میں ہم وارد ہونے لگے ہیں، تو آپ نے بہت الرٹ رہنا ہے، یہ میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا پرسپیکٹو ملے گا جو یوٹیوب پہ جنرلی اویلیبل نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ملینز آف ویڈیوز، مے بی ہنڈریڈز آف ملینز آف ویڈیوز موجود ہیں، لیکن آئی ڈیئر سے کہ یہ وہ ٹاپک ہے کہ اس کے کسی ایک پرٹیکولر پہلو پہ تو آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی کافی ساری، مثلا اسلامک بینکنگ پہ آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن اسلامک اکنامک سسٹم کے اوپر آپ کو بہت زیادہ میٹیریل نہیں ملے گا یوٹیوب کی شکل میں۔ ہاں، ریٹن فارم میں ریلیٹیولی زیادہ میٹیریل مل جائے گا، لیکن پرابلم یہ کہ آج کل ریٹن فارم میں پڑھنا وہ عادت نہیں رہی، اور دوسرا یہ جو ٹاپک اس طرح کا ہے کہ اس کو گراسپ کرنا جب وہ ایک نریشن میں ہو، کتابی شکل میں ہو تو آسان نہیں ہے، رائٹ؟ تو آپ تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور آپ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں، آپ بند کر دیتے، لیکن اگر ویڈیو ہو، پریزنٹیشن ہو تو اس کو سمجھنا نسبتاً کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ تو یہ پریزنٹیشن آپ گھر میں جا کے آپ دیکھیے گا، تو لیکن ابھی آپ صرف غور سے سنتے جائیں، تو جب آپ اس کو جا کے گھر میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ پریزنٹیشن سمجھ آ جائے گی، یہ بولنا شروع کر دے گی پریزنٹیشن انشاءاللہ۔ ناؤ ہمارا ٹاپک ہے اسلامک اکنامک سسٹم۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں 4 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ پہلا ہے کہ اکنامکس آپ کو سماج کو سمجھنا ہے، سیاست کو سمجھنا ہے، پھر جا کے آپ کو اکنامک، یعنی اسلام کا اگر آپ کو پولیٹیکل اور سوشل سسٹم سمجھ میں نہیں آیا تو اسلام کا اکنامک سسٹم بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ معاشی جو نظام ہے وہ سماجی اور سیاسی نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ فالو کر لیں، جہاں پہ کوئی مشکل ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہم بات کریں، اب کیونکہ میری پریزنٹیشن کے اندر کافی ساری چیزیں وہ ہوں گی جو آپ کہیں گے کہ اسائن صاحب تو سیاست پہ بات کر رہے ہیں، سماج پہ بات کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت پہ بات کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں سمجھانے تو آئے تھے اکنامک سسٹم، تو کہیں یہ ٹاپک سے ہٹ تو نہیں رہے؟ یقیناً انشاءاللہ نہیں ہٹ رہا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اکنامک سسٹم کو سمجھنے کے لیے، یعنی اگر آپ کو سمجھنا ہے پوری طرح تو آپ کے ماں باپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ آپ انہی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں نا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کافی کچھ آپ کو اپنے ڈی این اے، اپنی جو گھر میں تعلیم و تربیت ہوئی ہے اس کا آپ نتیجہ ہے۔ اچھا جی، دوسرا پوائنٹ سمجھنے، یعنی اس پریزنٹیشن کو سمجھنے کے لیے دوسرا پوائنٹ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم من حیث القوم
یعنی بطور مسلمان، صرف بطور پاکستانی نہیں، بطور مسلمان ہم مغرب سے مغلوب بھی ہیں اور مرعوب بھی ہیں. ان دو الفاظ کے کوئی معنی بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مغربی جو سویلائزیشن ہے اس سے مغلوب بھی ہیں اور مرعوب بھی ہیں. کوئی بتانا چاہے گا کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، مغلوب یعنی ہمارے اوپر غلبہ ہے مغربی سویلائزیشن کا، کیونکہ انہوں نے 300-400 سالوں میں جو ترقی کی ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے ترقی کا. تو انہوں نے ہمارے اوپر غلبہ پا لیا، ہمارے اذہان پہ، ذہنوں پہ غلبہ پا لیا، اور ہم مرعوب بھی ہیں، یعنی اوور آڈ ہیں، ہم روب ہے، ان کا روب ہے ہمارے اوپر، غلبہ بھی ہے اور روب بھی. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم آؤٹ آف دا باکس انڈیپینڈنٹ سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. کیا بولا؟ ساتھ ساتھ مجھے فکر دہراتے جائیں. کیا میں نے کہا؟ ہاں، ہم خود سے فیصلہ کرنے، سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے. ہم کہتے نہیں، وہی جو مغرب نے چار دیواری کھینچی ہے اسی کے اندر زندگی گزار سکتے، اس کے علاوہ تو شاید ممکن ہی نہیں. تو یہ مسئلہ ہے، یہ یعنی اکنامک سسٹم کو سمجھنے کے لیے یہ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا. تیسرا جو خاص پوائنٹ ہے وہ ہے علامہ اقبال کا شعر کس کو آتا ہے، وہ جس کا دوسرا مصرع خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ اپنی ملت پر اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ 100 سال، تقریباً 100 سال پہلے کا لکھا ہوا شعر ہے، اور ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ مغلوب ہیں، مرعوب ہے بھائی، لیکن خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ کو اپنی ترکیب کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے مطابق کوئی حل نکالنا ہوگا. یہ تیسرا پوائنٹ تھا. اور چوتھا جو پوائنٹ آپ اس پریزنٹیشن میں مد نظر رکھیں گے وہ ہے رفع اور فلاح میں فرق. کوئی بتا سکتا ہے رفع اور فلاح میں فرق کیا ہے؟ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی ہو جائے doesn't matter, we are all learning from one another. مجھے بتائیے رفع اور فلاح میں کیا فرق؟ رفع سنا ہوگا نا؟ نہیں، رفع اور فلاح. تو رفع کہتے ہیں جب جو ہماری ضروریات ہیں، جو حیوانی ضروریات ہیں ہماری، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، روٹی کپڑا مکان، ان ضروریات کی تکمیل رفع ہے. اور فلاح قرآنی مفہوم ہے جس میں رفع بھی شامل ہے، لیکن اس سے بڑھ کے دنیاوی اور اخروی کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین اور احکامات اور قاعدے کے مطابق جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ کو فلاح نصیب ہوتی ہے. تو رفع چھوٹی چیز کا نام ہے اور فلاح بڑی چیز کا نام ہے. مفلحون کا محاورہ سنا ہوا نا، مفلحون اولئک علی ھدی من ربہم، آگے کیسے؟ سورہ بقرہ کی آیت جس کے اینڈ میں آتا ہے مفلحون. ٹھیک ہے، کہ فلاح یافتہ وہ ہیں کہ جن کی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ کون ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیر، تو وہ ساری ان کی کوالیفیکیشن بیان کی گئی ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. کیسے؟ اولئک علی ھدی، میں تھوڑا سا اس میں بھول جاتا. تو وہ شاید بتائی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو فلاح ہے اور جو مفلح ہے وہ بڑی چیز ہے، اور رفع جو روٹی کپڑے اور مکان اور اس سے متعلق جو ہماری حیوانی سے مراد جو میرے جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ جب پوری ہوتی ہیں. میں اگر لنگر خانہ کھول دوں تو میں کیا کام کر رہا ہوں؟ یہ رفعی کام کر رہا ہوں. کوئی چیریٹی کسی طرح کی کھولوں تو یہ کیا کام ہے؟ جیسے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایک کون سا ادارہ ہے؟ رفعی ادارہ ہے. ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ یہ فلاحی ادارہ بھی ہوگا
جس میں آپ کی رفاہ کے ساتھ ساتھ آپ کی فلاح کا بھی بندوبست ہو. تو یہ 4 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تھرو آؤٹ دس پریزنٹیشن. رائٹ؟ گھروں کی یاد آ رہی ہوگی آپ کو کیونکہ چھٹیاں ہو گئی ہیں. شاید یہ پریزنٹیشن آپ کہیں گے ختم کریں ہمیں جانا ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ توجہ سے سنیں گے. اچھا، تو یہ تو میں نے آپ کو 4 چیزیں ایسی جیسے سمجھ لیں کہ بنیادی نکات بتا دیے کہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ پوری بات سمجھ نہیں پائیں گے. کیونکہ آپ اگر اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار جو مغربی نظام ہے وہ انسان نے بڑی معراج کر لی ہوئی ہے اور ہمیں اسی کے اندر ہی دیکھنا چاہیے کہ مسئلے کا حل کیا ہے، تو پھر میری پریزنٹیشن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. رائٹ؟ پھر آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. تو یہ اگر 4 پوائنٹس آپ مد نظر رکھیں، یا آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہی نہیں ہے تو پھر بھی نہیں سمجھ آئے گی یہ پریزنٹیشن آپ کو. تو یہ 4 پوائنٹس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اچھا، اب یہ ہے، اب میں آپ کو 5 پوائنٹس بتانے لگا ہوں جس پہ اسلامک اکنامک سسٹم کھڑا ہے. جیسی فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا، فاؤنڈیشن کسے کہتے ہیں؟ اس گھر کی فاؤنڈیشن آپ کو دیکھا، آپ کو کافی اس پہ کام کیا جاتا ہے تاکہ بلڈنگ پائیدار رہے. تو اور یہ میری اپنی ایک انڈیپینڈنٹ، آئی ایم آلسو اے اسٹوڈنٹ، صرف یہ کہ میں تھوڑا سینئر اسٹوڈنٹ، ورنہ لرننگ پروسیس تھرو آؤٹ لائف جاری رہنا چاہیے. اس پہ ایک حدیث بھی ہے، کوئی سنا سکتے کیسے ہے وہ کہ علم حاصل کرو. ایک اور بھی ہے ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے، اس کے لیے عربی کا محاورہ بھی کسی کو آتا ہے. ایک تو لحد ہے نا، قبر کو کہتے ہیں، اور ماں کی گود کو کیا کہتے ہیں؟ چلیے یہ آپ سوچئے گا بعد میں بغیر گوگل سرچ کے. رحم تو وہ ہے جہاں پہ بچہ کی جو پیدائش ہوتی، کوئی بات نہیں. تو سوری آپ پوچھیں. لحد تو قبر کو کہتے ہیں، لحد قبر کو کہتے ہیں، کوئی بات. ابھی یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزیں مد نظر رکھنی ہے اگر آپ کو بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اسلامی معاشی نظام کی. قرآن و تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں اگر آپ نے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو 5 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اور میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری اپنا تدبر ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ضروری نہیں کتابوں میں ایسے ہی آپ کو ملے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بٹ دس از مائی وے آف ٹیچنگ. تو میں اس کو پیسز میں بریک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے؟ اور شامل ہے میرے ساتھ گفتگو میں برائے مہربانی. پہلا پوائنٹ ہے ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. یہ پہلا پوائنٹ اسلامک اکنامک سسٹم کا جو ہمیں جدا کرتا ہے مغربی آپ کا، یعنی چاہے کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، ہائیبرڈ نظام ہو، دس نظام ہو، دیٹ نظام ہو، ہر ایک سے جدا کر دیتا ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ پہلا پوائنٹ ہی کیا ہے کہ کوئی چیز آپ کی اپنی نہیں ہے. تو اب آپ سوچئے، اگر اپنے دماغوں میں لے کے آئے کہ کس نوعیت کا معاشی نظام بنے گا. آپ کا تو ہے نہیں. تو پرابلم کب آتا ہے کہ اگر میں کہوں یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری فلاں چیز، تو اگر میری اونرشپ ہے تو اب سوال میں آپ کو کیوں دوں. لیکن اگر میرا ایمان ہے کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو پھر دینا مشکل نہیں ہو جائے گا اگر واقعی ایمان رکھتا ہے انسان. درست بات ہے یہ نہیں؟ سن رہے ہیں نا آپ بھی سن رہے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پہلا پوائنٹ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس کا فضل ہے. تو یہ تو اس کی طرف سے ایک گفٹ ملا ہے ہمیں، اس کے رحم و کرم کا نتیجہ ہے کہ ہماری پاس جو کچھ ہے وہ ہے. چاہے صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، بچے ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، جاب ہے، اسٹیٹس ہے، جو کچھ ہے. مومن کیا کہتا ہے کہ یہ اس کا
وہ اپنی انٹائٹلمنٹ نہیں مانتا اگر مومن ہے تو. اگر مومن ہے تو یہ نہیں کہتا یہ میری ہے یہ چیز، یا یہ میں نے سی ایس ایس کر کے میں آفیسر بنا ہوں، یا میں نے محنت کر کے ڈاکٹر. وہ کہتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے میرے اوپر. محنت یقیناً ہم کرتے ہیں، لیکن محنت کے لیے جو لوازمات ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا کر رہا ہے نا. اگر ہمارا دماغ کام کر، اب کافی سارے لوگ ہیں جو ذہنی امراض کا شکار ہیں، تو لگتے تو ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. تو اگر آپ کا ذہن کام کر رہا ہے، آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے رہا ہے، باوجود اس کی کہ محنت آپ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہو رہا ہے. یاد رکھیں. تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارا اس میں شیئر وہ ہے جو ہماری ضرورت ہے. Our share is what we need. غور کیا آپ نے بات؟ ہمارا شیئر کتنا ہے جو ہماری ضرورت ہے، تو باقی کس کا ہے؟ باقی اسلامک اکنامک سسٹم یہ کہتا ہے کہ باقی اللہ کی راہ میں دیکھو کس طرح سے خرچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا ہے we are the trustees for the have nots. یعنی معاشرہ 2 طبقوں میں تقسیم آپ کریں، ایک وہ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ جس کے پاس ضرورت سے کم ہے. ساتھ ساتھ بولے نا تاکہ پارٹیسپیشن ہو آپ. تو 2 طبقے ہیں معاشرے میں، کون سے؟ نمبر 1 جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، اور دوسرا طبقہ ہاں. تو وہ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ ٹرسٹیز ہیں. کن کے ٹرسٹی کسے کہتے ہیں؟ امین لفظ سنا ہوگا آپ نے، امین نام ہی ہم رکھتے ہیں، محمد امین. امین کسے کہتے ہیں؟ امانت دار کو. شاباش. تو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، یہ پڑھا ہے نا ہم نے. تو جو ہیوز ہیں ان کو ہیو ناٹ کا امین بنایا گیا. اچھا آپ نے دیکھا پچھلی گفتگو میں بھی میں نے آپ سے ایک بات کی کہ میں جتنی گفتگو کروں گا وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوگی. آپ مجھے سال کہتے رہے میں بولتا رہوں تو میں اپنا پرپز آف لائف سے نہیں ہٹوں گا. جو بھی آپ مجھے ٹاپک دے دیں، آپ مجھے میتھمیٹکس کہیں گے میں پڑھاؤں گا آپ کو، پرپز آف لائف سے نہیں ہٹوں گا. اس کو بھی جوڑوں گا، میتھمیٹکس کو بھی پرپز آف لائف کے ساتھ. آپ سمجھ؟ تو لہٰذا اس کو نہیں بھولنا، آپ نے پہلے لیکچر کو نہیں بھولنا. اور میری ریکویسٹ ہوگی اس پریزنٹیشن کو دوبارہ سے 12 پڑھتے رہا کریں، پھر آپ کو باقی چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ لگانا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو پرپز آف لائف بھی نمایاں ہوگا اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر بھی. جی بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا. اس کا جواب آئے گا بھی. تھینک یو. اور میں آیا تو مجھے آپ نے ریمائنڈ کرانا ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت سوال. تو 5واں پوائنٹ ہے وائس جیرنسی آن ارتھ، کہ انسان ایک پوٹینشل رکھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریپرزینٹ کرے اس جہان میں. سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد ہے نا کہ اے رسول یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خلیفہ فی الارض بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا، زمین پر یہ فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرشتوں کو؟ شاباش، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ایک لحاظ سے فرشتوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے کہ ہاں کرے گا، فساد کرے گا. لیکن ساتھ یہ کہا کہ بھائی تم اس پوری بات واضح نہیں ہے، تم آدھی بات کر رہے ہو. فساد کرے گا. فساد جو ہے کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے میں نے وہ ظلم بتایا تھا نا، تقریباً ظلم کے ہی جو جس حد تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسی کے مترادف ہے. جب بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی سے ڈیویٹ کریں گے، وائلیٹ کریں گے، تو یہ فساد فی الارض ہو جائے.
اور یہی ظلم ہے. ان ظلم تو نفس، ہر انسان یعنی معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں، چاہے آپ اپنے وہ گھر کی خرابیاں ہوں یا اس ملک کی خرابیاں ہوں یا مڈل ایسٹ میں کرائسس جو چل رہا ہے اس کی خرابیاں ہوں یا دنیا بھر میں جو یونائٹڈ نیشنز اور غزہ کا ظلم ہو، جو بھی ہو، آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انسان کا ایجاد کرتا ہے. تو فرشتوں کی بات درست ہے، ثابت ہے کہ یہ فساد کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں نے وہ 5 چیزیں کیا بتائی تھی، یاد ہے وہ؟ غربت، جہالت، عدم انصاف، استحصال اور بد امنی. یہ بڑے مسائل میں نے بولے تھے نا کہ انسان. تو سوال ہے یہ 5 بڑے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یا انسان کے ایجاد کردہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتوں کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہو، یہ فساد فی الارض کرے گا یہ انسان. لیکن اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ ہے کہ جو سمجھ جائیں کہ یہ وائس جرنسی کا تصور کیا ہے، یہ خلیفہ اللہ فی الارض کا تصور کیا ہے، کہ انسان مرد ہو یا عورت، دونوں انسان ہیں. مرد و عورت فقط بایولوجیکل ڈفرنس ہے، دونوں انسان ہیں. اور انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا پوٹینشل دیا گیا، مرد کو نہیں، انسان کو. تو ادھر بھی اتنی ہی پاور ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو نمایاں کرنے کی جتنی ادھر ہے، برابر ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کے پاس پوٹینشل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے وہ کیا بنے، مظہر بنے. لیکن وہ اب میں کہوں کہ جی قاسم علی شاہ کی صفات کے آپ مظہر بنے تو چیلنجنگ ہے کہ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات کریں تو وہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا. اس کا پھر اجر بھی اسی طرح سے، جتنا بڑا امتحان ہو اتنا بڑا اجر بھی ملتا ہے اگر اس امتحان میں آپ کامیاب ہو جائیں. تو یہ 5 پوائنٹ کیا کیا بولے، کوئی ریپیٹ کر سکتا ہے؟ جو میں نے کہا کہ جو فاؤنڈیشن ہے اسلامک اکنامک سسٹم کی، اس کے 5 پوائنٹس میں نے بولے، تو بولے. ہاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا، جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اس کی اپنی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. تیسرا، شاباش، تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہماری نیڈز تک تو ہمارا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں، وہ اس کا پھر وہ اللہ کی راہ کو بھی ہم ڈیفائن کریں. اور چوتھا کیا ہے؟ ہاں، ہیوز اور ہیو ناٹس. اور جو ہیوز ہیں جن کے پاس ہے وہ کیا ہیں؟ وہ امین ہیں. کن کے؟ جو محروم طبقہ ہے ان کے امین ہیں. اور 5واں کیا ہے؟ شاباش، کہ ہمیں صفات الہی کا اظہار کرنا ہے اپنی زندگیوں سے. ابھی میں بات نہیں کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ سمجھیں، اگر انسان تھوڑا سا احساس کرے تو رونگٹے، ابھی میں بات کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہیں. کہ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن سکتا ہے. اور وہ میں نے علامہ اقبال کی آپ کو نظم بھی سنائی، اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. تو یہ شاباش، یہ 5 پوائنٹس اب آپ نے ذہن میں رکھے. شروع میں جو 4 چیزیں تھی کہ جو ایکچولی دیکھنے کی وہ اینک پہنائی تھی میں نے آپ کو، جو 4 باتیں بولی. اور ابھی ان 5 چیزوں میں نے کیا آپ کو بتایا ہے؟ فاؤنڈیشن بتائی ہے. اب اس کے اوپر ہم نے بلڈنگ کھڑی کرنی. ٹھیک ہے، اس فاؤنڈیشن کو آپ نے نہیں بھولنا. اچھا، اب یہ باتیں تو آپ کہنے جائیں گے تو کچھ مشکل باتیں آپ نے نہیں کی، یہ تو سب مسلمانوں کو پتا ہونی چاہیے. تو پھر کیوں نہیں اسلامک سسٹم بن سکتا، اکنامک سسٹم وہ نمایاں کیوں نہیں ہو رہا؟ 2 چیلنجز ہیں، ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے. ایک مسلمانوں کا اندرونی چیلنج ہے اور ایک مسلمانوں کا بیرونی چیلنج. چیلنج سمجھیں کہ ایک دیوار ہے تو آپ کہہ رہے سر میں کیا کروں، آگے دیوار ہے، میں پلان نہیں پا رہا، میری ہائٹ سے اونچی ہے. آپ کہتے ٹھیک ہے سر، آپ مجھے سمجھ آ گئی، آپ کہہ رہے اس سے پیچھے جو ہے نا یہ خزاں ہے، ادھر بہار ہے، لیکن سر مسئلہ یہ درمیان میں دیوار ہے، میں کیا کروں؟
وہ ایکچولی دو دیواریں ہیں جو مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے، اور ہم اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں اس کے اندر، ہم ترقی نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے؟ دو مشکلات ہیں، ایک ہماری اپنی انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل۔ انٹرنل یہ ہے کہ ہم جو قرآن میں اور تعلیمات اہل البیت علیہم السلام نے جو معاشرہ سازی کے اصول و ضوابط بتائے تھے ان سے ہم دور ہیں، اور وہ ابھی اگلی سلائیڈز میں سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہمارا کون ہمیں روک رہا ہے؟ ہم خود ہی رکے ہوئے اس اور اس کی وجوہات، تو یہ انٹرنل چیلنج ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جو پرپز آف لائف والا، تو آپ نے دیکھا میں نے کہا 7-8 قسم کے پرپزز لوگ ڈیفائن کرتے ہیں، یار ایک قرآن ہے، ایک رسول ہے، تو ایک پرپز ہونا چاہیے، یار یہ کیا بات ہے، اتنی پرپزز کدھر سے نکلا ہے؟ اور وہ میں نے وجہ بھی آپ کو بتائی تھی، اور پھر حل کیا بتایا تھا کہ وہی مومن ہے جو 360 ویو رکھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، یاد ہے نا؟ بھولے تو نہیں ہے انشاءاللہ، تو ان کو رپیٹ کرتے رہا کریں۔ تو یہ انٹرنل ہمارا چیلنج ہے کہ ہم مکمل مومن نہیں ہیں، ہم سلیکٹو مومن ہیں۔ دین ایک سلیکٹ مینیو کا نام تھا، ہم نے اسے بفے بنا لیا۔ بفے سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بفے؟ جیسے آپ جاتے ہیں شادیوں میں اور اس طرح کے جو فنکشن ہوتے ہیں ہوٹلز اور ریسٹورانٹس میں، تو وہاں پہ کافی سارا کھانا لگا ہوتا ہے، جس کی جو منشا ہے کھا لے۔ ابھی ہم نے دین کو بھی ایسے بنا لیا کہ کسی کو چیریٹی پسند ہے وہ چیریٹی کر لے، کسی کو نمازیں پسند ہے وہ نمازیں، کسی کو لمبی داڑھی پسند ہے وہ لمبی داڑھی کر کے نیچے کٹوا لے، کوئی کو شلوار اوپر کرنا اچھا لگتا ہے وہ کر، کسی کو حجاب چہرہ نمایاں کر کے اچھا لگتا ہے، کسی کو چہرہ چھپانے۔ ہم نے اس طرح سے سلیکٹو، بلکہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ اوورآل اسلام کی تعبیر کیا ہے، رائٹ؟ تو یہ انشاءاللہ چیزیں سامنے، یہ ہمارا انٹرنل چیلنج۔ اس کون روک رہا ہے ہمیں؟ اسے ہم خود ہی اپنے آپ رستے کی رکاوٹ بنے ہوئے۔ دوسرا ہے ایکسٹرنل چیلنج۔ تو گیس کر سکتے ہیں وہ ایکسٹرنل چیلنج کیا ہے؟ جی شاباش، آپ نے دیکھ تو نہیں لی پریزنٹیشن؟ اگر دیکھ نہیں لیا تو اچھا کیا، مذاق کرو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس دنیا میں زندہ ہے نا، وہ دنیا، وہ سویلائزیشن ہماری نہیں ہے، رائٹ؟ وہ سویلائزیشن ان کی ہے جو علمبردار ہیں، جو امام ہیں، اور پچھلے 300-400 سال سے دنیا کا امام مغرب ہے۔ پہلے آپ کا یہ یو کے، فرانس، اٹلی، پورچوگل اور یہ والے ملک تھے، پھر 1940 سے انہی کے بچے اور انہی کی اولادیں تھی جو امریکہ گئی تھی، وہ سیپریٹ نہیں ہے، وہ کوئی ڈفرینٹ لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ انہی کی اولادیں تھی جو امریکہ گئی، اور وہاں پہ تو اب آپ دیکھ لیتے پچھلے 300-400 سال سے آپ مغربی، تو وہ آپ کو اب ایران کے اوپر سینکشنز کیوں لگی تھی؟ کیوں گیس کر سکتے ہیں؟ ہاں، یعنی کوئی مسلمان ملک انڈیپینڈنٹلی نہ سوچے، آپ ہمارے نظام کے اندر رہیں۔ دبئی کو انہوں نے اجازت دی، آپ جو کرنا کر لیں، کوالالمپور کو اجازت دی، جو کرنا کر لیں، کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے نظام کے اندر ہیں۔ آپ کوئی نظام اسلام کی بنیاد پہ، ہاں وہ اسلام آپ قبول ہے، آپ جتنی مسجدیں بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، جتنی امام بارگاہ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، لیکن خبردار جو سیاسی، سماجی، معاشی نظام آپ نے اسلام کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی، یہ نہیں کر سکتے۔ ایران کی ٹوٹل غلطی کیا تھی کہ انقلاب برپا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر شے کا فیصلہ، ہر مسئلے کا حل قرآن و تعلیمات اہل البیت سے کریں گے۔ ان کا پابندی کہ نہیں بھائی آپ ہمارے سسٹم سے باہر نہیں ہو سکتے، یعنی آپ 10-15 ہزار روپیہ بھی نہیں ٹرانسفر کر سکتے، نہ ادھر سے آ سکتا ہے نہ یہاں سے جا سکتا ہے، اور یہ 47 سال سے یہ معاملہ چلا ہوا۔ تو یہ ایکسٹرنل چیلنج ہے کہ وہ جن کے پاس کنٹرول ہے،
اس کو چائنا نے چیلنج کیا ہے ہماری زندگیوں میں، یا ایک حد تک رشیا واپس اپنا ریسٹور کر رہا ہے، لیکن ان کی بھی کوئی اپنی بہت بڑی شناخت نہیں ہے. یعنی اسپیشلی چلیں یہ ایک اور ٹاپک ہے، کبھی آپ کو اس پر بھی بات کروں گا، ابھی میں اس ٹینجنٹ میں نہ جاؤں تو بہتر ہے. تو دوسرا پہلا پوائنٹ انٹرنل، دوسرا پوائنٹ ایکسٹرنل. تو انٹرنل کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ یعنی اگر اتنی اچھی آپ کہتے ہیں اتنی اچھی فاؤنڈیشن ہے تو اس پہ تو یار بہترین کیا بننی چاہیے؟ بلڈنگ. یعنی وہ جو 5 چیزیں بولی کتنی زبردست ہیں، ہے یا نہیں؟ صاحب بولے نا اونچے، ہے یا نہیں؟ وہ 5 اچھی جو میں نے 5 چیزیں بولی جن کو میں نے فاؤنڈیشن کہا ہے، اس پہ تو بلڈنگ بڑی پائیدار بننی چاہیے. ایسی تو کوئی بات کرتے ہی نہیں کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ، دس اینڈ دیٹ، وہ ساری باتیں یار یہ تو بڑا یونیک بات ہے. اس پہ تو بہترین بلڈنگ بننی چاہیے. تو کیوں نہیں بن پا رہی؟ ہم نے کہا 2 چیلنجز ہیں، 2 رکاوٹیں ہیں، ایک انٹرنل، دوسری ایکسٹرنل. سمجھ؟ اور انٹرنل کیا چیلنج ہے ہمارا؟ ہاں، قرآن و تعلیمات میں ہم نے سلیکٹو بفے سٹائل کی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، اور دین میں مکمل داخلے کا حکم ہے. مکمل داخلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھائی یہ پورا کا پورا مینیو آپ کے لیے رکھا ہے، یہی آپ کے لیے مفید ہے، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. آپ سلیکٹو کریں گے تو بات بنے گی نہیں. اور ایکسٹرنل چیلنج کہ جس سویلائزیشن، جس سیاسی، سماجی، تعلیمی، دفاعی، سائنسی، ہر طرح کی جو انسان کی سماجی زندگی ہے اس سے متعلق جو سویلائزیشن ہے وہ مغربی ہے جس میں ہم زندہ ہیں. تو ہم پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو ہم وہی مغلوب و مرعوب ہیں، اس سے نکلنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. اور اگر صلاحیت ہو، جیسے ایران نے صلاحیت دکھائی، تو اس پہ سینکشن لگ جاتی ہیں کہ خبردار جو آپ ہمارے شکنجے سے باہر نکلے. سمجھ گیا؟ اچھا، اب یہاں سے آگے ہم اب بلڈنگ بلاکس تلاش کر رہے ہیں کہ اس فاؤنڈیشن کے اوپر بلڈنگ کیسے بنے گی، کس نوعیت کی بنے گی. پہلا کام جو کرنا ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ فرض کر لیں یہ جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں، ایک ٹائم تھا کہ یہ فقط پلاٹ تھا، یس اور نو، ایسا ہی ہے نا؟ تو کسی نے سوچا ہوگا کہ یہاں پہ بلڈنگ بننی چاہیے، رائٹ؟ اور اس کے لیے پھر کسی نے کوشش کی ہوگی کہ یعنی پہلے تو سوچا کس نوعیت کی بلڈنگ بناؤں، کتنے کمرے ہوں، کتنے ہالز ہوں، کیا کیا سہولیات ہوں. یہ پہلی بات. دوسری بات، اور پہلی بات کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ کیوں چاہیے اس طرح کی بلڈنگ. تو فاؤنڈیشن کے لیے بلڈنگ اور ہے، رہائش کے لیے بلڈنگ اور ہے. تو اس وقت جس نے سوچا ہوگا اس نے کہا یار ایسی بلڈنگ بناؤں جس میں کلاسز بھی ہو سکیں، ایسے ہو سکے، ویسے ہو سکے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو سکے. پھر دوسرا، اچھا جی بڑی اچھی بات سوچ لی، اب اس کے لیے وسائل چاہیے، مال چاہیے. مال کا بندوبست ہوگا جی کہ 2-3 لوگ مل گئے جو نے کہا جی ہم بنا دیں گے. اچھا جی، اب لیکن پیسہ ہے تو پیسے سے تو نہیں بلڈنگ بنتی نا. اب آپ کو کچھ چیزیں مٹیریل پروکیور کرنا ہوگا، ٹیکنیکل لوگ جو مشورہ دیں گے ان کو اپوائنٹ کرنا ہوگا، رائٹ؟ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ دیکھیں کہ یہ بلڈنگ فقط ایک بلڈنگ ہے لیکن کتنے مرحلوں سے یہ گزر کے آئی ہے نا ایسا؟ تو ہم جب اگر پوری انسانیت کے لیے اگر ایک نظام بنانا چاہیں تو کس نوعیت کی سنجیدگی دکھانی ہوگی. فالو کرنا میری بات کو؟ تو پہلا کام کرنا ہوگا، اوور ہال کرنا ہوگا ایجوکیشنل سسٹم کا، اور اس کو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب اس پہ ایک پورا لیکچر ہے، وہ کبھی علیحدہ کریں گے کہ یہ اس میں 4 چیزیں بیان کی ہیں قرآن میں، ان کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ پھر بہت لمبی ہو جائے گی گفتگو میں. اس کو فی الحال آپ نے اس کو خود ریسرچ کرنا ہے کہ یہ 4 چیزیں کیا ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب
والحکمہ. تو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، تلاوت آیات ہے اور تزکیہ نفس ہے. تو یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ چیز ڈالنی ہوگی. ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. آپ نوٹ کریں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرا چوتھی میٹنگ ہے آپ کے ساتھ. ایک شروع میں ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ تیسرا لیکچر ہے، تو چوتھی میٹنگ ہے ان ٹوٹل. میں کوشش کیا کر رہا ہوں، آپ سے ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش. میں صرف آپ کو ٹاک ڈیلیور کر رہا ہوں یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ میری خواہش ہے کہ ہم یعنی ایک دوسرے سے سیکھے ہوئے ہیومن بینگز، آپ میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کے پاس جو نسبتاً زیادہ وقت ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. آپ کے پاس نئی انرجی ہے، زیادہ وقت ہے میرے مقابلے میں، تو آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے. مجھے کیا ایڈوانٹیج ہے؟ تجربے کا ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے، تو دونوں ایڈوانٹیجز ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. تو ہم مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ we'll make a good team. تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ اوور ہال کرنا ہے ایجوکیشن کو. اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. یہ بھی تقریباً 100 سال پہلے کس نے کہا تھا؟ علامہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. اور یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. اور ہم پڑھ رہے ہیں اسلامی معاشی نظام. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عصر حاضر، اس نے آپ کی ایسنس چھین لی ہے، کیونکہ آپ سب کے دماغوں میں فکر معاش پھنسا ہو، روٹی کپڑا اور مکان. یہ کیسے؟ اور روٹی کپڑا اور مکان مل گیا، پھر اس کے بعد نہیں تڑپ کیا ہوگی؟ اس سے بہتر روٹی کپڑا اور مکان. وہ مل گیا تو پھر کیا ہے؟ اس سے بھی بہتر. ٹھیک. تو لیکن کم از کم آپ دیکھیں دنیا بھر میں 50-60% تو وہ لوگ ہیں کہ جو اسٹرگل ہی کرتے رہتے بیچارے. تو عصر حاضر اور پھر اوپر سے جو تعلیمی نظام ہے، جو معاشرتی نظام ہے، وہ آپ کو بیداری نہیں کر رہا. وہ آپ کو یہی ریٹ ریس میں لگے رہو، پوری زندگی محنت کرتے رہو، صبح و شام یہ سارے مسائل. تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم کو اوور ہال کرنا ہے. دوسرا ہے پالیٹکس کو اوور ہال کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں، یعنی جو ہمارا سیاسی نظام ہے. کیوں پالیٹکس کو اوور ہال کرنا ہے؟ کیونکہ ہم نے شروع میں بولا تھا کہ معاشی نظام سماجی اور سیاسی نظام کا ایک بچہ ہے. مادر نظام کون ہے؟ سماجی و سیاسی مادر پدر نظام ہے. ان کا ایک بچہ ہے جس کو کہتے ہیں معاشی نظام. فالو کر رہے ہیں بات کو؟ تو ہمیں سیاست آج ہمارے اذہان میں یہ ہے کہ فقط ہمیں لیسر ایول تلاش کرنی ہے. یعنی ہم جب بھی الیکشنز آتے ہیں، اگر کوئی ملٹری ڈکٹیٹر ہو تو وہ تو ویسے ہی ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن اگر الیکشنز ہوں تو آپ کیا دماغوں میں کیا ہے؟ اوور آل معاشرے کو آپ جا کے دیکھیں نا، سروے کریں تو معاشرے میں لوگ یہ کہیں گے یار سارے ہی برے ہیں. فقط ہمیں تلاش کرنا ہے نسبتاً کم برا کون ہے. یہ سنا ہے یہ چیز آپ نے؟ جدھر آپ پالیٹکس میں جائیں تو آپ کہتے ہیں یار اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ لیسر ایول. کیا کہتے ہیں؟ یعنی عمومی رویے کیا بن چکے ہیں ہمارے کہ سیاست تو یا سیاست، اور پھر آپ کہتے ہو پاکیزگی. سیاست میں تو یار یہ ہوتا ہے، یہ محاورے سنے ہوئے نا آپ نے. ہم نے فرض کر لیا ہے کہ سیاست میں ناپاکی اور گندگی ضروری ہے. سوال ہے حضور نے سیاست کی یا نہیں کی؟ اہل البیت نے سیاست کی یا نہیں کی؟ اصحاب نے سیاست کی یا نہیں کی؟ تو نعوذ باللہ وہ بھی ایسی تھی سیاست؟ یقیناً ایسی ہے. اسپیشلی ان افراد کی سیاست جن سے ہم پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسے بھی گزرے ہیں مسلم تاریخ میں جن کو ہم پسند نہیں کرتے.
ٹھیک ہے یزید ہے مثلا, تو اس کو تمام مسلمان ناپسند, وہ بھی سیاسی تھا, لیکن حضور, اہل البیت اور سلیکٹڈ جو کمپینینز آف دا ہولی پروفٹ ہیں, ان کی سیاست تو پاکیزہ ہے, انہوں نے تو اپنی جانیں مال نچھاور کر دیا. تو جنگ میں جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو وہ یہ سیاسی قدم تھا یا کوئی اور قدم تھا؟ جنگ سیاست ہے یا نہیں؟ سیاست ہے, right؟ تو وہ حضرت حمزہ کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وقت کہتے تھے سید الشہداء. حضرت حمزہ کو حضور بڑے دکھی بھی ہوئے حضرت حمزہ کی شہادت پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست کے اندر جب ہم تعلیم میں اوور ہال کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ سیاست میں بھی پاکیزہ افراد مل جاتے ہیں. امام خمینی اور امام خامنہئی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے جو سمجھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی فائنینشیل کرپشن کی ہو, یا نعوذ باللہ کوئی اور اخلاقی کرپشن کی ہو؟ تو ہم ان کو معصوم تو نہیں مانتے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اس دنیا میں اسوہ پہ عمل کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کی صداقت کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ آپ شہادت کے لیے آمادہ ہو جائیں. اگر آپ شہادت کے لیے آمادہ ہیں تو یہ, اور آپ پڑھے لکھے ہیں, ہوش و حواس میں ہیں, آپ بلائنڈ فالوور نہیں ہیں, اور آپ شہادت کے لیے مطمئن ہیں, تو یہ دلیل ہے کہ آپ حق ہیں. جو آپ سب سے بڑی چیز اپنی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کا مطلب آپ کو بالکل آپ کو کلیئرٹی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اس میں عمومی باتیں کر رہا ہوں. تیسرا جو پوائنٹ ہے جو ہمیں کرنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں نیڈز ورسز ڈیزائرز, ضروریات اور خواہشات میں تمیز. کوئی بتا سکتا ہے اس کو, کھول سکتا ہے اس نقطے کو کہ یہ تیسرا بلڈنگ بلاک اس کا ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں, یعنی ہمارا اکنامک سسٹم وہ ہوگا, وہ اسلامی اکنامک سسٹم ہوگا, اس میں نیڈز کی سیٹسفیکشن پہ فوکس ہوگا, ڈیزائرز کو ریگولیٹ کیا جائے گا, اس کو منیمائز کیا جائے گا. کسی حضور اور اہل البیت میں کوئی ایک شخص ملتا ہے کہ جو کہے کہ نہیں خواہشات کے پیچھے بھاگو, بلکہ کیا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو پرماننٹ غلامی ہے خواہشات کی تسکین کی دوڑ, کیونکہ ایک آپ کی خواہش پوری ہوگی ایک اور جنم لے لے گی. ضرورت اور ہے, خواہشات اور ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہمارا جو معاشی نظام ہوگا وہ ضرورتوں کو پورا کرے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے, ایک بڑا طبقہ ہے ان کی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہیں, ان کے پاس روٹی کپڑا اور مکان ہی نہیں ہے, ان کو بنیادی تعلیم کے مواقع ہی نہیں. ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو عیاشی کر رہا ہے, تو دونوں طرف یعنی ظلم ہو رہا ہے. وہ جو طبقہ امراء کا طبقہ ہے, حیرت کا طبقہ, وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور یہ طبقہ کون ہے, ان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی. تو اسلامی جو معاشی نظام ہوگا اس کے اندر تمام انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہوگا, اور خواہشات کو ریگولیٹ کیا جائے گا, منیمائز کیا جائے گا, کنٹرول کرنے کا ایک میکنزم دیا جائے گا, جو اگلی بات میں انشاءاللہ آ جائے گا ان ڈیو کورس. چوتھا پوائنٹ ہے جو اسی سے ایک لحاظ سے جڑا ہوا ہے, وہ ہے نو کنزیومرزم. کنزیومرزم کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا چیز؟ جو اشیاء چاہے وہ گڈز ہوں سروسز ہوں, ان کو یہ جو مارکیٹنگ ہے, آپ نے دیکھا مارکیٹنگ کا کام کیا ہوتا ہے, کہ جتنی کمپنیز ہیں جو مختلف پروڈکٹس بناتی ہیں, الیکٹرانکس, کھانے پینے کی وغیرہ وغیرہ, وہ اچھا خاصا بجٹ لگاتی ہیں مارکیٹنگ کے اوپر. کیوں لگاتی ہے مارکیٹنگ کے اوپر؟ کیونکہ وہ اصل میں آپ کی خواہشات کو ابھارنا چاہتی. کل ہو نہ ہو, کھا لے پی لے موج اڑا, ہاں 7 اپ پیو اور جتنا کھانا ہے ہضم ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ اگر دیکھیں تو مختلف
ٹیکٹکس یوز ہوتی ہیں تاکہ آپ کی خواہشات کو انکریز کیا جائے، کیونکہ جب آپ کی خواہشات انکریز ہوں گی تو کیا ہوگا، چیزیں آپ زیادہ بکیں گی۔ تو آج کا دور وہ ہے جس میں آپ کی خواہشات کو بڑھایا جاتا ہے۔ ہمارا جو اکنامک سسٹم ہوگا وہاں پہ اس طرح کی مارکیٹنگ کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ جو کرکٹ کا میچ لگا ہوتا ہے اور آپ دیکھ لیں ہر اوور کے بعد آپ کو جتنی اس دفعہ آپ نے ایڈز دیکھنے ہیں تو آپ نے اس کو نہ مطالعہ کرنا ہے کہ یہ میری کون کون سی خواہش کو ابھار رہا ہے۔ ہارڈلی کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ کی ضرورت کی ہوگی، ساری آپ کی خواہشات ہوں اس کو وہ ابھار رہے ہو۔ ہمارا نظام ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسی مارکیٹنگ اور یہ کنزیومرزم کی پروگریشن یہ نہیں ہونے دیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے ہمارا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ یہ کہ ہم جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو آپٹیمل لیول پہ ٹیپ کریں گے فار دا بینیفٹ آف دی انٹائر پاپولیشن۔ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی تھوڑا سا اس کی تفصیل بن جائیں گے۔ نیچرل ریسورسز آپ جانتے ہیں کیا ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں آپ کے پاس، پانی ہے، آئل ہے، گیس ہے، جتنی چیزیں ہیں تو جو کہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، تو اس کے لیے اب سوال ہے کہ ان کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جائے، کس طرح سے ان سے ایڈوانٹیج لیا جائے۔ تو یہ ہمارے معاشی نظام کا ایک حصہ ہوگا کہ اس کو کس انداز میں ٹیپ کیا جائے اس پوٹینشیل کو، کیونکہ اتنا زیادہ بڑا پوٹینشیل جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پہاڑ ایک کے لیے تو نہیں ہے نا، کسی ایک فیملی کے لیے تو نہیں ہے۔ پانی جو گلگت سکردو سے نیچے اترتا ہے وہ کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہے، آپ دیکھیں کتنے پورے ملک کو سیراب کرتا۔ تو یہ جتنی نیچرل ریسورسز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی ایسی ایکسپلوٹیشن ہو۔ مثلا چلے پانی کی بات کر لیں، ابھی آپ نوٹ کریں کہ ہمارے ملک میں یا فلڈز ہیں یا وہ قحط سالی ہو جاتا ہے، تو جی فصل اس دفعہ کم ہوئی کیونکہ پانی نہیں، اور جی اس دفعہ فصل ضائع ہوگی کیونکہ فلڈ آ گیا۔ یہ کیا بات ہے، یا پانی کم ہے یا پانی زیادہ ہے، دو مشکلات کا شکار ہے۔ انی ظلمت نفسی، ہم ظلم کرتے ہیں، جب عقل و دانش سے کام نہیں لیتے تو پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی پانی اس کو اچھے طریقے سے آپ آپٹیمائز بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے نیچرل ریسورسز کی ٹیپ کرنے کی اور اس کو بینیفٹ آف دا پاپولیشن کے لیے استعمال کرنا۔ نیکسٹ ہے یوٹیلائزیشن آف دا سافٹ پاور۔ سافٹ پاور کیا ہوتی ہے؟ آپ کے جمعے کے خطبے، آپ کی مجالس، آپ کی یونیورسٹیوں میں مختلف جو کام ہوتے ہیں وہاں پہ ریسرچ ورکس ہو رہی ہیں، اسکالرز لکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ لوگ آ کے باتیں کر رہے ہیں، ریڈیو پہ آ رہا ہے، یوٹیوب پہ چیزیں بن رہی، یہ ساری سافٹ پاور ہوتی ہے جس سے آپ معاشرہ سازی کر سکتے ہیں۔ تو اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر اس سافٹ پاور سے مکمل، ابھی یہ بالکل رینڈم آپ کہہ لیں جیسے تسبیح ہے نا، تو تسبیح کے دانے اگر وہ اس کے اندر پروئے ہوئے ہوں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے تسبیح، لیکن انہی دانوں کو آپ بکھیر دیں سب خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ یس اور نو، ایسے ہی نا؟ تو ابھی ہم اس طرح سے بکھرے ہوئے ہیں، تو جب اس کو ایک خاص طریقے سے، اچھا آپ نوٹ کریں کہ ساری گفتگو میں جو میں ابھی کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، اگر نہیں آ رہا تو آنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ کرے گا کون؟ تو اس کو پہلے لیکچر کے ساتھ لنک کریں گے تو آپ کو خود جواب مل جائے گا۔ اچھا تو سافٹ پاور میں نے آپ کو بتا دیا۔ نمبر نیکسٹ ہے اسوہ کی تشہیر۔ اسوہ میں اور ہیرو میں فرق ہوتا ہے۔ اسوہ اور ہیرو میں فرق ہوتا ہے۔ ہیرو یہ قرآنی مفہوم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے ایکسیپشنل کو کام کیا تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا ہیرو آدمی ہے یار، ہے؟ لیکن اسوہ ایک رول ماڈل کو کہتے ہیں۔ حضور کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو حضور اسوہ حسنہ ہے۔ سوال ہے آج جو ماڈلز موجود ہیں جن کو دیکھ کے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ کیا قرآنی ماڈل ہے؟
آپ نوٹ کریں معاشرے میں جو ماڈلز ہیں یا وہ کرکٹرز ہیں یعنی اسپورٹس پرسنس ہیں یا وہ ایکٹرز ہیں ہاں، یا میڈیا کے اندر جو جنہوں نے خوب نام اور پیسہ کما لیا، ہم ان جیسے ہی بننا چاہ رہے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں سب کانشیسلی، ایک ہے کہ کانشیسلی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا ہے سب کانشیسلی آپ کے دماغوں میں کیا ہے. تو مطلب آج اگر آپ کو آفر ہو کہ یار آپ سب بڑے اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں، چھوڑیں پڑھائی تو آئیں کرکٹ میں، تو میرے خیال میں آپ کی اکثریت چھوڑ دے گی. اب ادھر لمبا مسئلہ ہے، ادھر تو شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے. اسی طرح سے آفر ہو کہ جی آپ حجاب کے اندر ہی آئیں، ٹی وی ڈراموں میں آ جائیں، پیسہ بہت ملے گا. آپ کیا یار ڈاکٹر بننا، ادھر اتنی زبردست آفر آ گئی اور حجاب اتروا بھی نہیں رہے، کہہ رہے حجاب میں بھی کام کر سکتے. تو ہو یہ رہا ہے. اچھا اس میں کیا ٹی وی میں پیش ہو رہا ہے یہ ہماری ٹینشن نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے غلط چیزیں نمایاں ہو گئی ہیں معاشرے میں اور انہوں نے ریپلیس کر دی ہے اسوا کو. آج کتنے افراد ہیں جو ٹیچر بننا چاہیں گے؟ یار اس میں تو پوٹینشیل ہی کوئی نہیں ہے، اسکوپ ہی کوئی نہیں ہے یار. تو جب آپ جیسے بچوں کو کچھ نہیں ملتا تو آپ لوگ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتے، لاسٹ آپشن. یعنی یہ ہے احترام ٹیچر کا. اور اس میں بھی پڑھانا ہدف نہیں ہے، پیسہ کمانا ہدف ہے کہ یار کوئی تھوڑی سی پاکٹ منی نکلا ہے. اللہ کرے کہ ایک ٹیوشن ہی مل جائے جس میں میرا میں ایک موبائل خریدنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو وہ میں 2 مہینے کی سیونگ کر کے موبائل لے لوں. اچھا کیا یہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہماری اکنامک ضرورتیں نہیں ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات. تو آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ بچے کو بہترین تعلیم و تربیت دیں، ٹھیک ہے وہ کمپنسیٹ اس کا باپ کر دے گا آپ کو، نیت سیدھی کر لیں. پیسے ضرور لیں، I'm not saying کہ پیسے نہ لیں، ٹیوشن نہ لیں، لیکن نیت تو ٹھیک کر لیں. آپ کہیں یار میرے پاس ایک اپرچونٹی ہے، میں جانتا ہوں اس بچہ اتنا نہیں جانتا، میں اس کو اچھی چیز مثلا میں یہاں پہ پوری میری انشاءاللہ کوشش ہے. اینڈ I apologize، میں وہ ایک ایسا جملہ بول رہا ہوں جو کہ خود پسندی میں شمار نہ ہو انشاءاللہ. وہ یہ کہ یار جو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے، جو زندگی میں تھوڑا بہت سیکھا ہے وہ منتقل کیا جائے، رائٹ. تو باقی اجر لیٹ اس سے کہ قاسم بھائی اپنے لیکچررز کو کمپنسیٹ کریں، لیکن یہاں پہ آنے اصل ہدف کیا ہونا چاہیے کہ یار میں سینئر ہوں عمر میں، تجربے میں، اگر ان ینگ بچیوں کو میں یہ تجربہ منتقل کر دوں، ان کو اکوپ کر دوں، انیبل کر دوں، تو دے ول بیکم بیٹر ہیومن بینگز دین مائی سیلف. اور یہ میری انسلٹ نہیں ہوگی اگر آپ مجھ سے بہتر انسان بنے، یہ میری کامیابی ہوگی. آپ سمجھتے میں نے کیا بولا؟ آپ نے غور کیا میں نے کیا بولا؟ اگر آپ مجھ سے بہتر انسان بن جاتے ہیں میرے لیکچرز کی وجہ سے، میری تھوڑی سی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، تو یہ میری کامیابی ہے، یہ میری انسلٹ نہیں ہے کہ استاد سے بہتر شاگرد ہو گئے. یہ کامیابی ہے انسان کی کہ نئی نسل پرانی نسل سے ہر لحاظ سے بہتر ہو. اور وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ وہ دو طرفہ جوائنٹ وینچر، ایک اشتراک سے ہوتی ہے کہ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ آپ کو بات منتقل کرنے کی کوشش کروں اور آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کو لینے کی کوشش کریں. ان دونوں میں ایک بھی کمپرومائز ہوا ٹائم ضائع ہو جائے گا. اگر میں نے سنجیدگی نہ دکھائی آپ کا وقت ضائع کر دیا، آپ نے سنجیدگی نہ دکھائی میرا وقت ضائع. تو اسوا کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے، اور اسوا کو یہ جو بلڈنگ بلاکس ہے اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ ہر بندہ حضور کی طرز پہ زندگی گزارنا چاہے گا کہ وہاں پہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں پہ مال و دولت سے اللہ کی قربت نہیں حاصل ہوتی، وہ تقویٰ سے ہوتی ہے.
تو رول ماڈلز کون ہونے چاہیے؟ جو متقی ہوں. رول ماڈلز کون ہونے چاہیے؟ رول ماڈلز وہ نہیں ہونے چاہیے کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے یا جن کا گھر بڑا ہے یا جن کی گاڑی بڑی ہے. اور تقویٰ بھی انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کا چھوٹا مفہوم رائج ہے. تقویٰ ایک بہت بگ پکچر کا نام ہے، اور اس کو اگر آپ پہلے لیکچر سے جوڑیں گے تو تقویٰ کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا. نمبر نیکسٹ ہے جو آپ کا ری ویمپنگ دا جوڈیشری، یعنی جو ہماری عدالتی نظام ہے. میرے کافی سارے تحفظات ہیں اس کے اوپر. میں بائی پروفیشن وکیل ہوں، لیکن میں کوپریٹ لا پریکٹس کرتا ہوں. میں کورٹ کچہری نہیں جاتا، ٹھیک ہے. تو میں بزنس ایڈوائزری کرتا ہوں، لیکن کیونکہ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو بھلے کسی ایک اسپیشلائزیشن کر لے تو اس کو بنیادی سمجھ بوجھ تو ہوتی ہے. تو مجھے بنیادی سمجھ بوجھ تو ہے نا کچہری کورٹ کی وغیرہ وغیرہ، باوجود اس کے کہ میں کورٹ کچہری نہیں جاتا ہوں، جب بہت کم جاتا ہوں. تو وہ میں نے مطالعہ کیا. اب میں اوائل جو تھے سال لا پریکٹس کی، اس میں گیا کچہری اور میں نے بڑے مسائل دیکھے، اور وہ مسائل آج بھی ہیں، بلکہ شاید معاملہ بدتر ہے. تو اس کو ہم کبھی انشاءاللہ علیحدہ کسی کی دلچسپی ہوئی تو بات کریں گے کہ جوڈیشل نظام کے اندر کس نوعیت کی تبدیلی کی ضرورت ہے. نمبر نیکسٹ ہے پورا جو بینکنگ نظام ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ ایک عرصے سے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد اور بہت سارے طبقے سود کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں. ایسا ہی ہے نا؟ پتہ نہیں آپ کتنا فالو کرتے ایک عرصے سے، لیکن پوری طرح معاملہ حل نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بینکنگ سسٹم ہے اکنامک سسٹم کا ایک ایسپیکٹ، اور اکنامک سسٹم کیا میں نے بولا شروع میں کہ وہ سماجی اور سیاسی نظام کی ایک آف شوٹ ہے، رائٹ؟ اس کی ایک سمجھ لیں کہ کمپوننٹ ہے. تو آپ کیسے اپنا بینکنگ سسٹم سیدھا کر سکتے ہیں، اسلامی کر سکتے ہیں، جب آپ کا معاشی نظام ہی غیر اسلامی ہو، جب آپ کا سماجی و معاشرتی و سیاسی نظام غیر اسلامی ہو، اور جب آپ ایک ورلڈ جو انٹرنیشنل سویلائزیشن ہے اس کے اندر زندہ ہو، جو کہ آپ کو کھل کے کھیلنے بھی نہ دیں. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اسلامی بینکاری نظام لے آئیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں کرنا پڑے گا، پھر وہ جب یہ باقی قدم اٹھائیں گے تو پھر اس سٹیج پہ ہمیں اسلام میں یہ جو بینکنگ کا نظام ہے اس کو اثر نو دیکھنا ہوگا. نمبر نیکسٹ جو بلڈنگ بلاک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو کنسٹرکٹیولی استعمال کرنا ہوگا. ابھی ہم کہتے اوئے 25 کروڑ ہو گئے، اوئے ہوئے ہوئے 2050 تک یہ 50 کروڑ ہو جائیں گے. تو یہ تو بہت بڑا برڈن ہے، اور یقیناً ہے بھی، کیونکہ جتنی تعداد بڑھتی ہے اتنا ہی آپ کو انفراسٹرکچر زیادہ بنانا پڑتا ہے. اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، روڈ، ہاؤزز، ہر شے بنانی پڑتی ہے نا. تو بہت پریشر آتا ہے. جو ریسورسز ہوتی ہیں جن ریسورسز سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. تو لیکن یہ ایک پہلو ہے پاپولیشن کو دیکھنے کا. ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس میں اس پاپولیشن کو کنسٹرکٹیولی استعمال کیا جا سکتا. مثلا آپ بہت سارے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جن کو آپ بنیادی کھانا پینا آفر کر دیں اور ایک شیلٹر دے دیں رات گزارنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے جو کام کرانا کرا دیں. آپ انہیں کہتے ہیں تمام ملک کو صاف کر دیں، بس صفائی مہم کریں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو تھوڑے سے خرچ سے آپ اپنا ملک بالکل صاف ستھرا کر سکتے ہیں اگر، لیکن اس کے پیچھے بندے، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز ویکیوم میں نہیں ہوتی. یہ گھر ویکیوم میں نہیں بنا، یہ بلڈنگ اپنی ایسے نہیں بن گئی. اس کے لیے کچھ افراد نے وہی سوچا، وہ میں پہلے جو مثال دے چکا ہوں. ہم تو معاشرہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہم اپنے کمروں میں بیٹھے رہے ہیں اور کوئی خاص حساب سے نہ چلے. اور وہ جو حساب کتاب ہے وہ ولایت و امامت ہے. وہ نظام جو سیاسی ہے، سماجی ہے، وہ ولایت و امامت ہے. اس کے تحت ہم چلیں گے تو یہ سارے قدم اٹھا سکیں. نمبر نیکسٹ ہے
ریسٹرکچرنگ دی آرم فورسز. ابھی ہماری جو آرم فورسز ہیں یہ اگین مغربی طرز پہ کنسٹرکٹ کی گئی ہیں، کیونکہ مغرب نے یہاں پہ حکومت کی، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، اور بھی خود خطوں پہ، تو وہی دے کے گئے ہیں. جوڈیشری کا نظام بھی وہی دے کے گئے ہیں، اور آرم فورسز کا نظام بھی، اور وہ باقی نظام سمیت یہ سارے نظام ان کے دیے گئے ہیں. سوال ہے اسلام میں فوج اور فوجی کا کیا مقام ہے، کیا ڈیفینیشن ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو کمپنسیٹ کیسے کیا جائے، اور اس کی انٹیگریشن ان دا سوسائٹی کیسے ہو، اور وہ کس طرح سے انشور کیا جائے کہ وہ ماتحت ہوں، وہ خود حاکم نہ بنے. ابھی ہمارے معاشرے میں کتنی بحث ہے، لیکن کوئی روٹ کاز انالیسس نہیں کرتا کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ایجپٹ میں بھی فوجی، عراق میں فوجی لمبے عرصے کے لیے، لیبیا میں، تیونس میں، یمن میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہر دوسرے اسلامی ملک میں، انڈونیزیا میں، ہر دوسرے اسلامی ملک میں ملٹری کیوں آ جاتی ہے؟ صرف پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں تو پھر چلے باریاں لگی ہوئی ہیں کہ کچھ عرصہ ملٹری، کچھ عرصہ پولیٹیشینس، لیکن بہت سارے ملک ہیں. ایجپٹ میں آپ دیکھیں، ایجپٹ میں ایک عرصے سے پہلے حسنی مبارک تھا 35 سال، درمیان میں فقط 1.5 سال کے لیے وہ سیاسی نظام آیا، ختم ہوا. ابھی پچھلے 12-14 سال سے کون سے صاحب وہاں پہ حاکم ہے؟ جنرل مرسی. مرسی ہے کہ نہیں ہے؟ سیسی، جنرل سیسی. مرسی تو وہ تھے نا جو جن کو وہ جو اخوان المسلمین کے تھے، جو صدر بنے تھے 1.5 سال کے لیے، تو ان کو ایک فوج نے کو کر کے، بندہ کہتے ہیں یار 35 سال بعد عوام کے پاس حکومت آئی ہے تو اب اس کو چلنے دیں. نہ جی نہ، 1.5 سال بعد اس کو ختم کر دیا گیا، اور ابھی جنرل سیسی صاحب وہاں پہ ایک عرصے سے حکومت کریں. تو اب ایک ہے کہ ظاہر پہ گفتگو کر یار یہ تو بڑے غلط بات ہے، فوجیوں کو نہیں نہ کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو کرنا. بھائی روٹ کاز انالیسس کرو، کیوں یہ اسلامی معاشروں میں ایسا ہے؟ کنگڈم ہم جو پسند کرتے ہیں، ہر پارا چنار اور گلگت کا اور کوہاٹ کا اور پنجاب کا اور سندھ کا اور کوئٹہ کا بندہ مڈل ایسٹ جانا چاہتا ہے، سعودیہ، قطر، یو اے ای، تو وہاں پہ ڈیموکریسی ہے؟ نہیں، کنگڈمز ہیں. ان کا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ حکومتیں دی گئی ہیں؟ ہم سوچتے نہیں، چھوٹی چھوٹی اذہان ہیں، چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں، آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے. آرم فورسز کو ہم ریسٹرکچر کر کے ان کو اسلامی طرز پہ ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے. نمبر نیکسٹ ہے کہ ہم جی ڈی پی سے نہیں دیکھیں گے. ہمارا جو اکنامک سسٹم ہوگا وہ جی ڈی پی سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ فلاح کے پرنسپل سے دیکھا جائے گا. یعنی اس میں ایسے ہم پیرامیٹرز ڈیفائن کریں گے اور ایسے اصول و ضوابط کہ ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں پچھلے سال کے مقابلے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ریئل معنوں میں مومن ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ کتنے امیر ہوئے ہیں یا کتنی گڈز اینڈ سروسز میں انکریز آیا. اصل ہے اطمینان. آپ کے پاس اگر بہت کچھ ہو اور غیر مطمئن ہو، اور اس کے مقابلے میں آپ کے پاس نسبتاً کم ہے لیکن آپ مطمئن ہیں، آپ کیا پسند کریں گے، پہلا یا دوسرا؟ تو پھر کرٹیکل چیز کیا ہو گئی؟ اطمینان قلب. تو مجھے معاشرہ، پھر اگر میں حاکم ہوں تو پھر مجھے معاشرہ کیسا بنانا چاہیے؟ جس میں آپ کے پاس بہت کچھ ہو یا جس میں آپ کے پاس اطمینان قلب ہو؟ تو اسلامی معاشی نظام میں یہ بنیادی ہم نے بلڈنگ بلاکس، تو یہ ہم نے ان کو استعمال کرنا ہوگا. اب ہم آ گئے اینڈ میں کہ نتیجہ کیا نکلے گا جب یہ ہم سارے قدم اٹھا لیں گے. یہ کتنے پوائنٹس آپ نے لکھے تھے؟ 12 تھے نا؟ اوکے. تو یہ 12، تو 5 چیزیں تھیں جو اس کی فاؤنڈیشن میں تھی، اور 12 چیزیں ہم نے نکالی جو بلڈنگ بلاکس ہیں، جو ہم نے استعمال کر کے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے مضبوط، اس کو اسلامی معاشی اور سیاسی نظام کی بلڈنگ. اب میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کر لیں گے تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو بلڈنگ بنے گی یہ کس نوعیت کی ہوگی، کس شکل و صورت کی ہوگی؟ تو اس میں اب یہ وہ ہوگی جس میں ربا نہیں ہو، جو ڈاکٹر اسرار مرحوم ایک عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، ان کی جماعت کر رہی ہے، اور بھی جماعت اسلامی نے بھی کوشش کی
لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اب کامیابی ہو جائے گی ہماری اس بلڈنگ میں، کیونکہ اس بلڈنگ میں آپ نے اثر نو اپنی مرضی کے بلڈنگ بلاکس استعمال کریں. اس میں آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آنا چاہیے، اگر نہیں آ رہا آنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جی آپ ایکسٹرنل، یہ تو انٹرنل آپ نے دیکھا ہے، یہ 12 کے 12 پوائنٹس وہ تھے کہ جو انٹرنل چیلنج کو سے ڈیل کرنے والے تھے. تو ایکسٹرنل سے کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ کو کھیلنے کون دے گا اس طرح سے کھلم کھلا؟ تو جواب ہے کہ جس طرح سے ایران نے کیا، پھر کچھ شرطیں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کو نظام پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا کہ ہاں میم آپ کو یہ نظام پسند ہے یہ لے لے، آپ اپنی مرضی. جس کے پاس کنٹرول ہے دنیا کا، وہ چاہتا ہے کہ وہ سسٹینیبل رہے، کنٹینیو کرے. تو ایران نے کیا کیا ہے؟ قربانیاں دی ہیں کہ نہیں؟ اور ٹاپ لیول کی قربانیاں ہیں، صرف عوام کی قربانی نہیں ہے، خواص کی بھی قربانی. ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر امت اور امام ان دونوں کو اکٹھا چلنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر کئی دفعہ آپ کو پنجہ آزمائی کرنی پڑ جاتی ہے طاغوت کے ساتھ. تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ جب یہ جو انٹرنل چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ جو 12 پوائنٹس اٹھائیں گے تو تقریباً آپ ایرانی معاشرہ بن جائیں گے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب، اور ممکن ہے اس سے بہتر معاشرہ بن جائے، کیونکہ پاکستان میں ایک چیز اضافی ہے ایرانیوں کے مقابلے میں، یہاں پہ جذبہ تھوڑا سا زیادہ ہے، پیشن تھوڑا سا زیادہ ہے. جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ پھر بہت تیزی سے سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، مرد ہو یا عورت. تو یقیناً پھر ہم بھی اس قابل ہو جائیں گے. اور ایک اور بات ہے، اگین جو میں ٹینجنٹ میں نہیں جانا چاہتا، اگین آپ کے ذہن میں اگر سوال نہیں آ رہا تو آنا چاہیے کہ کیا یہ اسٹینڈ الون موومنٹ ہے یا اس کی انٹیگریشن ہونی ہے ود سم ایگزسٹنگ موومنٹ. لیکن یہ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں اس چیز کو. جب آپ کے ذہن اس قابل ہوں گے کہ یہ سوال آپ ہضم کر سکیں تو اس وقت اس کو ہم لیں گے. تو اب ہم بات کر رہے ہیں جو نتیجے ہوں گے وہ کیا نکلیں گے. یہ بلڈنگ کس نوعیت کی ہوگی؟ اس میں ربا نہیں ہوگا، سود جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عام زبان. اور قرض الحسنہ، یہ آپ کہہ لیں کہ فریکوینٹلی اس ٹول کو استعمال کیا جائے گا. قرض الحسنہ جو آج کل نہیں ہے، آج کل خیراتی سلسلے زیادہ، وہ آپ کہیں گے قرض الحسنہ بھی ایک لحاظ ایک نوعیت کی خیرات ہے، لیکن وہ زیادہ ریسپیکٹیبل ہے. کسی کو کہنا یہ پیسے لے لو، اس سے زیادہ ریسپیکٹ ہے دیکھنا کہ یار یہ کیا کاروبار کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، اور میں اس کو قرض الحسنہ دوں اور یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اور اس میں کیا ہے کہ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے قرض الحسنہ میں کہ کب آپ نے واپس کرنا. ہاں اخلاقی طور پہ اگر آپ واقعی مومن ہیں اور مسلم ہیں تو آپ کو پہلی فرصت میں وہ لوٹانا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنے موبائل خریدنے شروع کر دیں اور اپنے لیے گاڑیاں شروع کر دیں کہ لون بعد میں دوں گا، ویسے ہی کون سا کوئی ٹائم لکھا ہوا ہے، یہ تو قرض نہ، پھر وہ دو طرفہ ہے. تو معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو قرض لے وہ فوری واپس کرنا چاہے، اور جو دینے والا ہے وہ کیا کہے کوئی مسئلہ نہیں، ٹیک یور ٹائم. جب تک یہ دو طرفہ چیز نہیں چلتی وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہوگا. دینے والے ہوں، لینے والے واپس نہ کرنا چاہیں، معاشرہ اسلامی نہیں ہے. لینے والے بے تحاشا ہوں، دینے والے کم ہوں، یہ اسلامی معاشرہ نہیں. ٹھیک ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہے کہ دونوں طرف ہیوز اور ہیو ناٹس کا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے، وہ تاکہ ایک خوبصورتی وہ ایجاد کرے معاشرے کے. تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا قرض الحسنہ. پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، اس پہ کام ہو چکا، کچھ لوگوں نے کیا، اور اس پہ مزید انشاءاللہ کسی دن آپ کے سامنے کھولوں گا اس بات کو کہ کس طرح سے معاشرے کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے پروفٹ اینڈ لاس کی ارینجمنٹس آج کیوں زیادہ نہیں ہیں پاپولر معاشرے میں، اور کیسے ان کو پاپولر کیا جا سکتا ہے. اور یہ بہترین چیز ہے. لیکن چونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ، آپ نے کہا کہ سر فلاں چیز پہ نا آپ میرے پارٹنر بن جائیں، آپ ایسا کریں 2 لاکھ روپیہ لگائیں، میں جو کام کی سمجھ ہے میں کرتا ہوں،
تو 50-50 کریں گے، میں سارا کام کروں گا، آپ صرف 2 لاکھ روپے لگا دیں۔ مسئلہ یہ ہوا آپ اس میں نکل گئے ہیں، اور میں کہا یار یہ کیا ہوا، پیسے کدھر گئے؟ آپ نے کہا سب نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا اس کا، رائٹ؟ تو ایک دفعہ یا اسی طرح سے الٹا کر دیں، رائٹ؟ آپ نے کہا کہ جی میں ساری محنت کروں گا، لیکن آپ کے پاس تجربہ زیادہ ہے، اس بزنس کو سپروائز آپ کریں۔ اب میں نے آپ کو چکمہ دے دیا، میں نے کہا یار یہ تو سادہ سا آدمی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو میں نے پیسے ادھر ادھر گھما دیے اور کہا یار نقصان ہو گیا، میں آپ کو کیا سیلری دوں، کیا پروفٹ، رائٹ؟ تو ہو یہ رہا ہے کہ جب اس طرح کی خبریں مارکیٹ میں جاتی ہیں تو پھر کون کرے گا شراکت؟ آپ بھی کہیں گے یار جو بھی ہے میں اپنا کام خود ہی کروں یار، رائٹ؟ میں بھی کروں گا یار کیا یار میں نے پیسے لگائے ہیں اور تو میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا۔ تو جب اور دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ دھوکہ انسان دوسرے کو نہیں دیتا، اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے مرنا نہیں ہے۔ کیا اس نے انما الاعمال بالنیات، اور پھر دوسرا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، تو دیکھے گا، اپنی حرکتوں کو دیکھے گا۔ نیکسٹ ہے تو جو ہمارا بینکنگ کا نظام ہے نا وہ ری امیجن ہوگا، یہ والا بینکنگ نظام نہیں ہوگا اسلامک اکنامک سسٹم میں، وہ ایک اجتہاد کی بنیاد پہ ایک اثر نو، کیونکہ ابھی جو بینکنگ کا نظام ہے وہ مغربی نظام ہے، اس مغربی نظام کو ہی ہم تھوڑا سا نا میک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو نا اسلامی ٹچ دے دیں۔ یہ اسلامی ٹچ بڑا خطرناک، آپ کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسلامی ٹچ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر شے کی ایک فارم ہے اور ایک سبسٹنس ہے۔ مرد داڑھی رکھے یہ ایک فارم ہے، اچھا ایک ہے فیشن کے طور پہ رکھا ہے، اور ایک ہے کہ وہ سنت سمجھ رہا ہے حضور کی اور اہل البیت کی، رائٹ؟ تو یہ ایک کیا چیز ہے؟ فارم۔ سبسٹنس کیا ہے؟ کہ میں اسوہ حسنہ پہ چلنے والا بنوں۔ خواتین اگر حجاب کرتی ہیں تو یہ کیا ہے؟ فارم ہے۔ ایسنس بھی کیا ہے؟ آنکھ میں حیا ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر ہم بی بی فاطمہ و حضرت زینب سلام اللہ علیہ اگر ان سے پیار کرتی ہیں تو ان کی شخصیت جیسی میری شخصیت بنے، تو فقط فارم تو نہیں تھی نا اس شخصیت میں، نعوذ باللہ صرف ظاہر تو نہیں تھا، باطن بھی پاکیزہ تھا۔ تو مرد و عورت کو فارم کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پہ توجہ دینی چاہیے۔ کئی دفعہ آئیڈیل کیا ہے اور ڈیزائرڈ اور ریکوائرڈ کیا ہے کہ آپ کا ظاہر و باطن دونوں اسوہ حسنہ کے مطابق، اور کم از کم کیا چیز ہے؟ کم از کم شاید درست محاورہ نہیں ہے، جو مور امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سبسٹنس۔ سبسٹنس کو نہیں بھولنا۔ تو بینکنگ میں بھی ہم ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، ہمیں باطن تک پہنچنا پڑے گا کہ یار آج کے دور میں منی کی سرکولیشن کیسے کی جائے۔ اس کو اسلامی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمیں شاید ایک ڈفرینٹ نوعیت کا بینکنگ نظام تشکیل دینا پڑے، اور ٹریڈ سرپلس ہمیں کریٹ کرنا ہوگا۔ یعنی آج ہمارا اگر اس ملک کی بات کریں، آلدو میں ملک سے اور سرحدوں سے باہر جا کے بھی سوچنے کی خواہش رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے سوچیں کہ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے۔ وہ ایک سیپریٹ گفتگو ہے، انشاءاللہ کبھی اس کو بھی کریں گے۔ تھوڑا سا میں نے اس کو ٹچ کیا تھا پرپز آف لائف پہ، تو اس لیکچر کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ ابھی ہم جس طرح کا ہمارا ملک ہے، جس طرح کی سرحدیں ہیں، جس طرح کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے سارے مسائل ہیں، تو ہمیں ٹریڈ سرپلس ایجاد کرنا ہوگا، جو کہ سمجھ لیں کہ ہمارا میجر مسئلہ ہے ہماری اکانومی کا۔ تو اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس نوعیت کی پالیسیز اختیار کی جائیں ایمرجنسی بنیادوں پہ، کہ ہمارا ٹریڈ امبیلنس ختم ہو اور ہم ٹریڈ سرپلس میں جائیں۔ جانتے ہیں نا ٹریڈ سرپلس اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں چیزیں،
اگر دونوں برابر ہو تو یہ بیلنس ہو گیا. جتنی چیزیں ہم نے خریدی اتنی قیمت کی چیزیں ہم نے بیچ بھی دی. ٹھیک ہے, تو یہ بیلنس ہو گیا. اچھا جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ ظاہری بات ہے روپی میں تو نہیں ہوگا نا, رائٹ. 99% کیسز میں اور ایٹ لیسٹ مور دین 90% کیسز میں وہ کسی فورن کرنسی یا فورن کرنسیز میں ہوگا. پہلے ڈالر ہوتا تھا, اب چلے ڈالر کے ساتھ ساتھ ایک دو اور کرنسیز بھی آ گئی ہیں, تو وہ ہم پرنٹ تو کر نہیں سکتے, تو کدھر سے لائیں گے وہ فورن کرنسی اگر ہماری امپورٹس زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس کم ہے. اس کو کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ. ٹھیک ہے, کہ ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں کہ ہم چیزیں بیچتے کم ہیں اور خریدتے زیادہ ہیں, تو مشکل ہو جائے گی. اور ٹریڈ سرپلس اسی کا الٹ ہے. وہ کیا ہے کہ ایک ایسی یعنی پالیسی ہم اختیار کریں کہ ہم چیزیں خود بنانا شروع کر دیں, جیسے ایران نے کیا. ایران نے سینکشن لگی تو انہوں نے ہر چیز خود بنانا شروع کر دی. اب میں کل جا رہا تھا, ہم 24-25 کروڑ ہے, ایران 9 کروڑ ہے. تو کل میں موٹر وے پہ تھا, تو موٹر وے پہ وہ کلر کہار کے پاس ایک جگہ سے میں نے کچھ کوکیز بسکٹس لیے, تو وہ ایرانی تھے. کین یو بلیو اٹ, وہ بسکٹس اور کیک جو میں نے لیے وہ ایرانی فارسی لکھی تھی اس کی. تو نسبتاً چھوٹی پاپولیشن نے سینکشن کا مقابلہ بھی کر لیا اور اتنا کیا کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. عراق میں آپ جائیں زیارات کے لیے, آپ کو اکثر چیزیں کھانے پینے کی ایرانی ملیں گی. کوئٹہ میں جائیں تو کوئٹہ میں تو اکثر چیزیں ادھر آپ کو ایرانی ملیں گی, وہ بلوچستان کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر صحیح فیصلے کرے تو وہ اپنے چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے. تو اب ایک اور نتیجہ کیا نکلے گا, جب ہمارا یہ جو ہماری بلڈنگ بنے گی اس کا ایک نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس میں اوور آل ایک جو آؤٹ لک بنے گا نا. اچھا معاشرے میں وہ اگر حضور بھی اگر ہونا موجود, جیسے حضور ایک دور تھا موجود تھے نا دنیا میں, تو کیا سارے لوگ مان گئے تھے حضور کی بات؟ نہیں. تو حضور جیسی شخصیت کے ہونے کے باوجود 100% لوگ قبول نہیں کرتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اختیار نہیں چھینتا. حتیٰ اپنے انبیاء اور معصومین امام علی جیسی شخصیت ہو تو امام علی جیسی شخصیت بھی زبردستی نہیں کرے گی. انسان نے اختیاری طور پہ انسان بننا ہے. ٹھیک, تو یہ جو ہمارا معاشرہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا معاشرہ 100% ٹھیک ہو, لیکن اس کی ایک براڈ آؤٹ لک ہوتی ہے. وہ جو براڈ آؤٹ لک ہوگی وہ کیسی ہوگی کہ وہ لسٹ اورینٹڈ نہیں ہوگا, وہ ڈیزائر اورینٹڈ نہیں ہوگا. یہ معاشرہ نیڈ بیسڈ ان کی اپروچ ہو, یا تمام لوگوں کی نیڈز کو پورا کیا جائے. کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا سو رہا ہو, کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بغیر شیلٹر کے ہو, کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس بنیادی کپڑے بھی نہیں ہیں وغیرہ, کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بنیادی صحت کی سہولتوں سے محروم ہے. تو معاشرے کا آؤٹ لک یہ ہوگا, اسلامی معاشی نظام کی جو شکل و صورت نکلے گی اس میں ڈیزائرز والا نہیں ہوگا یہ جو جس طرح کے ٹی وی چینلز پہ چیزیں چلتی ہیں. سوال ہے کبھی سوچیں, تھوڑا سا امیجن کریں کہ آپ کے تمام علماء, آپ کے تمام, چلے تمام نہیں کہتے اکثریت کر لیتے, آپ کی اکثریتی علماء جو جمعے کے خطبے دیتے ہیں اور جو مجالس پڑھتے ہیں, آپ کے تمام اسکالرز جو ٹی وی میں آتے ہیں, ریڈیو پہ آتے ہیں, یوٹیوب چینلز بناتے ہیں, یہ سارے کے سارے اگر وہ الہی و پیغمبرانہ راستہ اپنا لیں اور اس کی ترویج کرنا شروع کر دیں, کتنا عرصہ لگے گا اس معاشرے کو درست کرنے میں؟ ناٹ مور دین 15-20 ایئرس. آپ کو بس ایک نئی نسل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک نسل ہے کہ آپ ایک حد تک پہنچ گئے, آپ 100% نہیں مانیں گے بات. وائے؟ کیونکہ آپ تھوڑے سے کرپٹ ہو چکے ہیں آلریڈی, اور اس میں آپ کا قصور نہیں. معاشرہ ایسا تھا جس میں زیادہ تو آپ کے مقابلے میں آپ نسبتاً کم, تو آپ
اگر 50-60% بھی قبول کر لینا اس گفتگو کو، اور ممکن ہے کچھ یہ خوشخبری ہے، ممکن ہے آپ میں سے سارے ہی 100% قبول کریں، اور اسی لیے انبیاء کو حکم تھا کہ سب کو ایڈریس کرو، کیونکہ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ قبول کرے گا یہ قبول نہیں کرے گی، رائٹ؟ ممکن ہے آپ سارے ہی اس بات کو قبول کریں اور بہترین ہوگی، رائٹ؟ لیکن عمومی طور پہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 15 سے 20 سال چاہیے ہوتا ہے، یعنی اگر ایک جماعت اٹھ کھڑی ہو اور یہ سارا بلڈنگ بلاکس بنانا شروع کر دیں تو 15-20 سال لگتے ہیں، کیونکہ ایک نیا بچہ جو آج بچیاں پیدا ہوں گے 20 سال بعد وہ جوان ہوں گے، تو اگر وہ شروع میں ہی ان کو اتنی تربیت مل جائے تو ظاہری بات ہے کہ ان کی پرورش ڈفرینٹ ہوگی، ان کی اٹھان ڈفرینٹ ہوگی، ان کی اپروچ، ان کی ڈیزائرز فرق نوعیت کی ہیں۔ ہماری ڈیزائرز حیوانی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معاشرے نے ایسے ہی رغبت دلائی، تو وہ جو معاشرہ ہوگا وہ ضرورت پہ فوکس کرے گا، ضروریات پہ فوکس کرے گا، اور منی ایک وسیلہ ہوگی۔ یاد رکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں وسائل ہیں، اور یاد ہے میں نے ایک بات کی تھی کہ وسائل اور ہدف میں فرق، پرپز آف لائف میں میں نے کہا تھا کہ بہت بڑا مسئلہ انسان کا، دنیا کے انسانوں کا یہ ہے کہ وہ وسائل اور ہدف میں تمیز نہیں کر پاتے۔ تو آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کا مال، آپ کا مقام، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وسائل ہیں، اور ہونی چاہیے وسائل، کیونکہ وسائل سے ہی سب کچھ زندگی آگے چلتی ہے، لیکن یہ میری زندگی کا ہدف نہیں ہے۔ یہ ہدف تک پہنچنے کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں وسائل۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ بھلے پور کلاس ہوگی، یعنی غربا شاید اس دور میں بھی اتنے آئیڈیل نظام میں بھی شاید ہوں، لیکن ان کی بھی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو جو تھریش ہولڈ ہے، آج تھریش ہولڈ بہت نیچے آیا ہوا ہے، جس کو ورلڈ بینک کیا کہتا ہے؟ بلو دا پاورٹی لائن۔ اس محاورے کو سمجھتے ہیں آپ؟ بلو دا پاورٹی لائن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار منیمم، یعنی جس کو ہم کہیں پور، تو یہ غریب آدمی ہے۔ وہ کون ہے کہ جو بس فقط اس کا دن گزرتا ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ دن گزار لیتا ہے، اگلے دن کے لیے اس کو دوبارہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے نا، وہ پاورٹی لائن سے نیچے۔ تو یقیناً اسلام ایسا معاشرہ نہیں دیکھنا چاہتا جس میں کوئی بھوکا سو رہا ہو، جس میں کوئی بغیر شیلٹر کے سو رہا ہو، جس میں کوئی بیمار ہو، ایک طرف عیاشی ہو رہی ہو اور دوسری طرف بیماروں کو میڈیسنز مہیا نہ ہوں یا بنیادی سہولتیں ملیں۔ اسلام ایسا معاشرہ نہیں دیکھنا، حضور ایسا معاشرہ نہیں دیکھنا، اہل البیت ایسا معاشرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو وہاں پہ اصل میں جو ہیوز ہیں ان کی تربیت ایسے کی جائے گی کہ وہ اپنے وسائل کو ایک اپرچونٹی جانیں گے ان آرڈر ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ وسیلہ کتنی خوبصورت چیز کا نام ہے، گاڑی ہے تو کتنا زبردست وسیلہ ہے، کتنا ٹائم بچتا ہے، ہاں، اور آپ کو ہیسل سے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے مال ہے، تو مال اگر امیر آدمی کو سمجھ آ جائے کہ یار مال بیسیکلی یہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس بہترین وسیلہ آ گیا، تو پھر وہ خرچ کرے گا یا نہیں خرچ کرے گا؟ اس کو اویئرنیس اگر آپ دے دیں، معاشرہ ایسا تشکیل۔ ابھی تو کیا ہو رہا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، بس مالدار آپ ہوں آپ کی عزت بن جائے گی۔ تو یہ تو اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ حلال سے کمائیں، دوسرا ہے کہ حلال سے کما کے بھی آپ اپنی ضرورتیں پوری کریں، اس کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاس قربت کے لیے آپ نے وہ اپنے وسائل کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ پورا نظام ہے جو اس طرف اس کی رغبت کرے۔ اور آخری سلائیڈ یہ ہے ہماری کہ جہاں سے ہم نے بات کی تھی رفاہ اور فلاح، تو یہاں پہ آپ کی یہ معاشرہ وہ ہوگا، یہ اسلامی معاشی نظام ایسا نظام ہوگا جو کہ سماجی اور سیاسی نظام
کے ساتھ آئے گا، تعلیمی نظام کے ساتھ آئے گا، دفاعی نظام کے ساتھ آئے گا، اور یہ آپ کی رفاہ اور آپ کی فلاح دونوں کو مد نظر رکھے گا، اور آپ کو انیبل کرے گا کہ اگر اس میں پک کرنا پڑ جائے کسی ایک کو، تو کس کو پک کریں آپ اختیاری طور پہ؟ یعنی ویسے تو میں نے کہا کہ فلاح کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ رفاہ شامل ہے، روٹی، کپڑا، مکان، دس دیٹ اینڈ دی ادر، ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان فلاح. لیکن فلاح ایک بڑا مقام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100% بات قبول کرنے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ حسنہ فی الدنیا والآخرہ جس کو نصیب ہوتی ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیٹیگری مفلحون کی کیٹیگری ہے، یہ فلاح یافتہ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن کبھی کبھی فلاح اور رفاہ میں کلیش بھی آ جاتا ہے. کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ ابھی آپ کی زندگیوں میں پچھلے 3 سالوں میں یہ کلیش بہت نمایاں ہوا ہے. تو غزہ میں، لبنان میں، اور آخر میں ایران میں. تو آپ دیکھیں کہ وہ آپس میں جب یہ کلیش آیا رفاہ اور فلاح کا، تو پک کس کو کیا گیا؟ فلاح. رفاہ کو قربان کر دیا. کیونکہ جان مال اگر آپ کا ضائع ہو رہا ہے جنگ میں، تو رفاہ تو کمپرومائز ہوگی نا. بھوکے پیاسے بچے ہیں یا نہیں غزہ میں؟ اور اسی طرح ایران میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، وہ جو اسکول تھا، کیا نام تھا اس کا، مناب اسکول، تو وہاں پہ کتنے بچے شہید ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ رفاہ تو ہوئی ہے نا کمپرومائز. اور غزہ میں کتنی بھوک ہے جنگ کے بعد، کتنی بیماریاں ہیں، کتنی مشکلات ہیں. تو رفاہ تو کمپرومائز ہوئی، لیکن انہوں نے فلاح پال. تو کبھی کبھی کلیش آ جاتا. جنرلی اسپیکنگ نہیں آتا. اگر کوئی ایکسٹرنل طاغوت آپ کے ساتھ نہ ٹکرائے تو آپ فلاح اور رفاہ کو اکٹھا لے کے چلیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کلیش آ جائیں تو پھر آپ نے پک کس کو کرنا ہے؟ فلاح کو کرنا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پہ جو سوالات ہیں وہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے، کیونکہ ایک بڑا سیشن بھی ہونے والا ہے جس میں انشاءاللہ اور اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک وسیع میدان ہے جس میں ہم وارد ہوئے. تو آپ اس پریزنٹیشن کو اچھی طرح سمجھیں، پچھلی پریزنٹیشن کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اپنے سوالات لکھ لیں، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ سیشن کریں گے، جب بھی یہاں کی ایڈمنسٹریشن اس کو اسکیڈول کرے گی، تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو مزید کھولیں گے. تھینک یو ویری مچ.